اندھیری رات تھی، ہر طرف بادل گرج رہے تھے۔ اس اندھیری رات میں یہ ایک ریلوے اسٹیشن کا منظر تھا، جہاں پر وہ ایک ٹرین کے ڈبے میں بیٹھی ہوئی تھی، بھورے رنگ کی لیدر کی بیگ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے نہ جانے خلا میں کیا گھور رہی تھی۔ اتنے میں شور اٹھا تھا اور ٹرین چل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت اسے کہاں لے جائے گی، لیکن اسے ہر حال میں بس یہاں سے بھاگنے کی جلدی تھی۔ اگر وہ وہاں رکتی تو عزت جاتی، اور اگر بھاگتی تو جان۔ اس نے پھر جان کی قربانی دے دی اور عزت کو بچا لیا۔ وہ آس پاس سے بے نیاز صرف آسمان کو دیکھ رہی تھی، جو زور و شور سے برس رہا تھا۔ ٹرین اسٹیشن سے نکل آئی تھی اور اب ٹرین اگلے اسٹیشن کی طرف رواں دواں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نیم با آنکھوں سے باہر کے مناظر دیکھتی رہی، پھر آنکھیں بند کر گئی۔ بند آنکھوں کے پردے پر ہیزل آنکھیں چمکی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس لڑکی کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، جو نقاب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نہ دیکھ پایا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، اچانک اس کے کان میں کسی کی آواز پڑی۔ کیا آپ اکیلے سفر کر رہی ہیں؟ یہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ شکل سے ہی ٹکٹ چیک کر لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی کوئی ایسا ہی تھا، 30-35 سالہ آدمی۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ لڑکی اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اسے اس مرد کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میم، اس نے ایک بار پھر بلایا تھا کہ لڑکی اندر تک خوف سے لرز گئی۔ وہ پہلے بھی خوف سے لرزی ہوئی تھی۔ اس آدمی کی نظر اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، نہ جانے کہاں سے کوئی اماں نازل ہو گئی۔ کیوں میری بیٹی کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ 55 سالہ عورت غصے سے اس ٹکٹ چیکر پر روب جار رہی تھی۔ وہ مرد کچھ خجل سا ہو گیا۔ تنگ تو نہیں کر رہا تھا اماں، ان سے بس پوچھ رہا تھا کہ وہ اکیلی سفر کر رہی ہیں۔ اس نے فوراً بہانہ گھڑا اور وہاں سے بھاگنے کی راہ لی۔ بالکل بھی نہیں، میری بیٹی ہے، وہ اکیلی سفر نہیں کر رہی، اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ چلو یہاں سے نکلو، بھاگو۔ اس عورت نے فوراً اس ٹکٹ چیکر کو وہاں سے بھگایا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ اماں اس لڑکی کے سامنے والی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی نم مشکور نگاہوں سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر اماں نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اماں نے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئی، آرزو۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی کہ اماں مسکرا اٹھی۔ آرزو، کہاں جا رہی ہو؟ اماں نے اگلی بات پوچھی۔ اپنی پہچان کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں، وہ کہیں کھوئی کھوئی تھی بولی۔ تو اماں حیران ہوئی۔ اچھا، کیسی پہچان؟ اماں کے سوال پر آرزو کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ انہیں بتایا جائے یا نہ بتائے۔ فکر مت کرو، تمہاری ماں جیسی ہوں، اگر چاہو تو مجھے اپنی دل کی بات بتا سکتی ہو۔ اماں کی بات سنتے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ میرا نام آرزو شوکت ہے، چھوٹی سی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ 8 سال کی تھی جب میرا نکاح میرے تایا کے بیٹے سے کر دیا گیا۔ سلیمان بہت اچھا تھا، وہ بچپن میں ہی میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن پھر خاندانی رنجشیں لے ڈوبی۔ تایا غصے میں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی جائیداد کے تنازع کا مسئلہ تھا۔ مجھے ساری زندگی میری دادی نے پالا تھا، لیکن میرے بڑے تایا جو کہ گاؤں کے سردار تھے، وہ چاہتے تھے میرا نکاح ان کے بیٹے سے ہو جائے، کیونکہ میرے پاس ایک کثیر تعداد میں دولت تھی جو میرے والد کی وفات کے بعد میرے حصے میں آئی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ دولت کہیں ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ وہ میرا نکاح پر نکاح کروانا چاہتے تھے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میری دادی نے ایک ملازمہ کے ساتھ مل کر مجھے حویلی سے بھگا دیا۔ وہ ملازمہ مجھے اس ٹرین تک چھوڑ کر گئی۔ دادی نے کہا تھا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے جہاں مجھے سلیمان مل جائے گا۔ سلیمان اسے جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی مجھے ڈھونڈنا ہو تو کراچی آ جانا۔ اماں حیران ہو رہی تھی۔ اور تمہارے خاندان میں کون کون ہے؟ اماں کے سوال پر وہ مسکرائی تھی۔ ایک پھپھو ہیں، ان کی ایک ہی بیٹی ہے، ان کی شوہر کی وفات ہو گئی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ حویلی میں ہی رہتی تھی۔ ان کے علاوہ میرے بڑے تایا تھے، چھوٹے تایا تو جا چکے تھے۔ بڑے تایا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بس میں اور دادی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور دادا کا انتقال ہوئے چند سال ہو گئے ہیں۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈو گی؟ ان کی بات سنتی آرزو کے چہرے پر اضطراب چل گا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح سلیمان کو ڈھونڈے گی۔ معلوم نہیں، شاید میں ڈھونڈ ہی نہ پاؤں۔ وہ افسردہ ہوئی تھی۔ اتنی جلدی گیو اپ کر رہی ہو؟ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارتے؟ جب تم اتنا بڑا محاذ لڑ کر یہاں تک پہنچ گئی تو پھر اگلی منزل تو بہت قریب ہے۔
اماں مسکراتی تھی۔ اچھا، اور کراچی جانے کے بعد کہاں رہو گی؟ یہ ٹرین کراچی جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے آرزو سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں جانتی، خدا ہی میرا نگہبان ہے۔ ان کی بات سنتے اماں کو دکھ ہوا۔ تو ایک کام کیوں نہیں کرتی، میرے گھر چلو۔ ان کی بات سن کر آرزو نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس طرح وہ کیسے ان کے گھر جا سکتی تھی؟ نہیں، ان سب کی ضرورت نہیں، خدا ہی میرا نگہبان ہے، وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اس نے سرد سے منع کر دیا، لیکن اماں کو تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ پل کے لیے اماں اسے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے ایک کاغذ نکال کر اس پر اپنے گھر کا پتہ اور نمبر لکھا، اور پھر وہ کاغذ آرزو کے حوالے کر دیا۔ اگر کراچی میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے یا کبھی میری یاد آئے تو تم یہاں آ سکتی ہو، یہ میرا گھر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ اماں کافی اچھی تھی۔ ان کی بات سنتے آرزو کو حوصلہ ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کاغذ پکڑ لیا اور اسے اپنے بیگ کی اوپری زپ میں رکھ دیا۔ پورے 18 گھنٹے بعد ٹرین لاہور سے کراچی اسٹیشن تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس شہر کو دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا سلیمان اس جگہ سے گزرا ہوگا؟ آخر وہ کہاں ہوگا؟ اس سلیمان کو کہاں ڈھونڈے گی؟ اسے تو سلیمان کی شکل بھی یاد نہیں۔ اس نے تو 15 سالوں پہلے سلیمان کو دیکھا تھا۔ 15 سال بہت لمبا عرصہ تھا، اب تو وہ کافی بدل گیا ہوگا۔ اسے صرف سلیمان کی وہ ہیزل آنکھیں یاد تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ خاص معلوم نہیں تھا سوائے اس کے نام کے۔ لیکن اس شہر میں تو ہزاروں سلیمان ہوں گے، اور کیا پتہ سلیمان اب تک اسے بھول بھی گیا ہو۔ ہزاروں سوچیں تھی جو اس کی دماغ کے دریچوں میں بس گئی تھی۔ بالآخر ٹرین کراچی اسٹیشن کے باہر آ کر رکی۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ٹرین کا گیٹ ابڑ گیا۔ شاید اماں جان گئی تھی کہ یہ آرزو اکیلی نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کے ساتھ ٹرین سے باہر نکل آئی۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو، اماں نے ایک بار پھر اسے آفر دی، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اتنی خوددار تھی کہ کبھی بھی کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر منع کر دیا، اور اماں بس شیش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اماں کو حوصلہ دیتی ہوئی نرمی سے ان سے الگ ہو کر اس اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ ریلوے اسٹیشن کے پارک میں ہی بیٹھ گئی، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سلیمان کو کہاں سے ڈھونڈنا شروع کرے گی۔ کانوں میں دادی کا جملہ گونج رہا تھا، مجھے امید ہے تم سلیمان کو ڈھونڈ لو گی۔ تمہارے تایا کو لگتا ہے کہ شاید وہ مر گیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، وہ زندہ ہوگا۔ دادی کی باتیں یاد آتے ہی اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ ساری رات اس پارک میں بیٹھ کر نہیں گزار سکتی تھی، اس لیے یہاں سے اٹھ کر کہیں نہ کہیں جانا ہوگا۔ وہ پارک سے نکل آئی تھی اور اب سڑک پر پیدل چلنا شروع ہو گئی تھی۔ سالوں پہلے دادا جان کو پتہ چلا تھا کہ تایا اور تائی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد سلیمان کہاں گیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن آرزو کو امید تھی کہ سلیمان زندہ ہوگا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ سلیمان زندہ ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی سڑک پر چل رہی تھی، اچانک اس کے پاس ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، کہیں جانا ہے باجی تو آ جائیں، چھوڑ دوں۔ آرزو کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس طرح کے حالات کا کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ جو اپنے کام سے شہر کے اس علاقے میں آیا تھا، اس کا موڈ فل خراب تھا۔ جس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے وہ آیا تھا، وہ شخص ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں بہت خوبصورت آواز پڑی۔ اس آواز نے اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی روک دیے۔ کیا یہ کوئی ایمان ہے؟ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایسا لگا کسی نے سلیمان کے کانوں میں سالوں بعد سکون اتارا ہو۔ سلیمان نے بے ساختہ آواز کی سمت دیکھا تو وہاں پاس ہی سڑک کے کنارے کالے برقعے میں ملبوس کوئی لڑکی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں باجی، ٹیکسی ڈرائیور کی بات سن کر آرزو مایوس ہوئی۔ وہ دوبارہ سڑک کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ قسمت بھی کتنی عجیب تھی، وہ سالوں بعد ایک دوسرے کے اتنے پاس آ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے، مگر انجان تھے۔ سلیمان کا دل چاہا وہ بار بار اس آواز کو سنے، مگر پھر فوراً اس کے کانوں میں اپنی پرنسس کی آواز پڑی۔ اس کا دل درد سے پھٹ گیا۔ کیا کر رہا تھا وہ کیسے کسی اور لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا تھا؟ فوراً دل کو ڈانٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کیا کرے گی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں جائے گی؟ سلیمان کہاں ہے؟ آپ خدا کے واسطے مجھے ڈھونڈ لیں، میں اس شہر میں آپ کو تلاش کروں
یہ بہت بڑا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سلیمان سے مخاطب ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے 2-3 لفنگے لڑکے آ گئے۔ ان کو دیکھ کے وہ ڈر گئی، اپنے بیگ کو سینے میں بھینچ لیا اور قدم پیچھے کی طرف لینا شروع ہوئی۔ وہ تینوں اسے خباثت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کیا خوبصورت گلی ہے، ادھر تو آؤ، ان میں سے ایک دانت نکالتا ہوا بولا۔ وہ اسٹیشن اماں کو لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ کیا، اس کی بہن صاحبہ تو پہلے ہی اماں کو آ کر لے جا چکی تھی۔ اگر اس کی بہن نے خود ہی آ کر لے جانا تھا تو پھر اسے کیوں کہا تھا لے کر آنے کو؟ پتہ نہیں کمال کرتے ہیں یہ لوگ، اس کا چکر ہی کیوں لگوایا۔ اب وہ واپس اسٹیشن سے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے ایک کالے میں برقعے میں ملبوس لڑکی کو 3 لفنگے لڑکوں کے ساتھ دیکھا۔ وہ لڑکے اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں اسے یہ لوگوں سے بہت نفرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کی اور بالکل اس لڑکی کے پاس لے آیا۔ خبردار، اگر میرے قریب آئے دور رہو مجھ سے۔ اس کے کانوں میں لڑکی کی آواز پڑی۔ آئے ہائے، آواز تھی یا ایسا لگا جیسے کانوں میں کسی نے چاشنی گھول دی ہو۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت بولتی تھی۔ احمد ایک جھٹکے سے کار سے باہر نکلا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ آرزو نے کسی کی آواز سنتے چہرہ موڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی 25 سے 30 سال کا بہت خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ پرکشش کالی آنکھیں، ہلکی ہلکی شیو، گورا رنگ، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ وہ اس وقت گرے شرٹ اور بلیو پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ احمد کو دیکھ کر وہ تینوں لفنگے خباثت سے ہنسے اور ایک ساتھ بولے، کیوں، تو اس کا عاشق ہے؟ اتنے غلیظ بکواس پر آرزو کا دل چاہا اس شخص کا منہ توڑ دے۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ خاص ہوں۔ احمد آگے بڑھا اور جس شخص نے سوال کیا تھا اس کے منہ پر ایک مکہ دے مارا۔ میں اس کا محافظ ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو پیس کر ادا کیا اور محافظ لفظ پر آرزو سن رہ گئی۔ بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے کا، آؤ میں تم لوگوں کا شوق نکالتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے آرزو کی آنکھوں کے سامنے ان تینوں کا بھرتا بنا ڈالا اور آرزو ایک جگہ سٹک کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اب اگر ہلی تو گر جائے گی۔ ان تینوں سے نپٹ کر احمد آرزو کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی رات کو ایک لڑکی کا اکیلے سڑک پر نکلنا محفوظ نہیں ہوتا، آئندہ کبھی اس طرح اکیلی نہ نکلنا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بول رہا تھا۔ اس کی آواز بہت زیادہ پیاری تھی، جیسے کوئی دل میں سکون پہنچا رہا ہو۔ میرا اس شہر میں کوئی نہیں، میں کچھ گھنٹے پہلے اس شہر میں آئی ہوں، آرزو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا گئی۔ یہ بات سن کر احمد حیران ہوا۔ کوئی تو ہوگا پورے شہر میں، کوئی دور پار کا رشتہ دار، یاد کرنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اور آرزو کو اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ وہ رات کی اس پہر ایک غیر مرد کے ساتھ سڑک پر کھڑی گفتگو کر رہی تھی، وہ جس نے ابھی اس کی عزت بچائی تھی اور خود کو آرزو کا محافظ کہا تھا۔ وہ اس کی احسان مند تھی، لیکن پھر بھی دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ اچانک آرزو کے دماغ میں وہ اماں آئی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے وہ کاغذ نکال کر احمد کے سامنے کر دیا۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، پلیز مجھے ان کے گھر چھوڑ دیں۔ احمد نے آگے بڑھتے ایڈریس پکڑ لیا اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ پتا کیا تم نے اس جگہ پر جانا ہے؟ آر یو شور؟ وہ عجیب سے لہجے میں سوال پوچھ رہا تھا۔ کیا آرزو حیران ہوئی۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، مجھے اس شہر کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، آخر کیوں سامنے کھڑا شخص اتنا پریشان ہوا۔ احمد نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ کون ہو تم اور یہ ایڈریس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پہلے یہ بتاؤ، یہ ایڈریس کس کا ہے؟ ایک کے بعد ایک سوال پر آرزو مزید پریشان ہوگی۔ میں آرزو ہوں، یہ میری اماں کا گھر ہے، ان کا نام رحیلہ جمال ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اسے یاد آیا اماں نے اپنا نام بھی تو بتایا تھا۔ یہ جواب سن کر احمد نے کوئی بحث نہیں کی اور اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتی ڈرتی بیٹھ گئی، پتہ نہیں کیوں مگر اس شخص پر اعتبار کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی منزل کی جانب چل پڑی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد آرزو کے جسم میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ شدید قسم کی تھکن کا شکار تھی۔ کاش وہ اماں کی بات سن لیتی، ان کے ساتھ چلی جاتی، مگر وہ ہر کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی سڑک کی انجان راستوں پر جا رہی تھی اور آرزو ہر منظر کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں سے سلیمان گزرا ہوگا، وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ یہ سب سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ نہ چلا۔ گاڑی منزل کی جانب رواں دواں تھی اور احمد نے چہرہ موڑ کر بائیں طرف دیکھا تو آرزو بیگ سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ سو چکی تھی۔ گاڑی منزل پر پہنچ چکی تھی۔
احمد ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ مکمل طور پر کالے برقعے میں ملبوس تھی، نقاب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو اس وقت بند تھی۔ وہ ششو پنج میں مبتلا ہو کے اسے کیسے اٹھائے؟ اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا۔ وہ گیٹ کے باہر گاڑی کھڑے کیے ہان پہ ہان دے رہا تھا۔ گارڈز بھاگتے ہوئے آئے، گیٹ کھولا اور گاڑی اتنے عالیشان گھر کے اندر داخل ہوئی۔ احمد کی ساری سوچیں اس لڑکی کی طرف تھی کہ آخر وہ کون تھی اور کس طرح سے رحیلہ جمال کو جانتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ گاڑی پوش میں آ کر پارک کی اور اس نے اتنے ہارن دیے لیکن آرزو نہیں اٹھی۔ شاید وہ گہری نیند میں تھی، کہیں ٹپک تو نہیں پڑی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، پھر اپنی طرف سے اٹھ کر باہر نکل آیا، گھوم کر گاڑی کی دوسری سائڈ پر آیا۔ آرزو کی سائڈ کا دروازہ کھلا۔ اٹھ جاؤ آرزو، اس نے کچھ اونچی آواز میں پکارا، لیکن آرزو کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ آرزو اٹھ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ چار نہ چار احمد کو اس کا کندھا ہلانا پڑا۔ اٹھ جاؤ۔ وہ جو گہری نیند میں تھی اچانک کسی کے کندھا ہلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز پریشانی میں ڈوبی تھی۔ آپ کی منزل آ گئی ہے میم۔ مکمل طور پر جاگ گئی تھی۔ سوری، پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ کل رات سے ٹرین کا سفر کر رہی تھی، شاید اسی وجہ سے۔ آرزو سمجھ نہ سکی کہ آخر وہ اس شخص کو وضاحت دے رہی ہے۔ احمد نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اپنے بیگز پکڑے گاڑی سے اتر آئی۔ جیسے ہی اس نے آس پاس دیکھا، اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ کسی تتلی کی طرح مبہوت زدہ چاروں طرف دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ روشن محل تھا، ہر طرف لائٹس چل رہی تھی۔ احمد بالکل نارمل انداز میں چل رہا تھا۔ وہ اب ماہی سے آگے بڑھ رہا چکا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ 5 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ دروازے کے پیچھے سے رحیلہ جمال کا چہرہ نظر آیا۔ ارے احمد، میرے بچے، تم آ گئے؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، احمد سائڈ پر ہوا اور پیچھے سے آرزو نظر آئی۔ آرزو میری بچی؟ رحیلہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اماں کے گلے لگ گئی۔ اسے لگا اس شہر میں اس کا اپنا کوئی مل گیا۔ اماں کو بہت خوشی ہو رہی تھی آرزو کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ انہوں نے احمد سے سوال پوچھا۔ اسٹیشن کے پاس سڑک پر 3 لفنگے چھیڑ رہے تھے۔ میں نہ ہوتا تو ضرور کوئی انہونی ہو جاتی۔ پھر اس نے آپ کا ایڈریس دیا تو میں یہاں لے آیا۔ اور آرزو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ رحیلہ جمال نے جیسے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور گویا ہوئی، چلو آؤ تم دونوں اندر تو آؤ۔ آرزو حیران تھی، کیا وہ واقعی ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ وہ آرزو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ بنگلہ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا جتنا باہر سے تھا۔ وہ بہت خوبصورت 3 منزلہ عمارت تھی۔ وہ اماں کے سنگ چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور وہاں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب اماں کسی ملازمہ کو آواز دے رہی تھی۔ ملازمہ فوراً حاضر ہوئی۔ یہ آرزو ہے میری بیٹی، آج سے یہیں رہے گی۔ جاؤ اس کے لیے کمرہ تیار کرواؤ، کھانا بھی لگواؤ۔ ان کی بات سن کر احمد سن رہ گیا، جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اماں نے یہ کہا کہ ان کی بیٹی ہے؟ وہ حیران اور پریشان تھا۔ اتنے میں 2 اور لڑکیاں کمرے سے باہر نکلتی ہوئی آئی اور اماں کے بعد وہ احمد سے مل رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ دونوں بہت خوبصورت تھی۔ وہ دونوں ماں کے پاس بیٹھی۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ دونوں حیران ہوئی تھی۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ جواب احمد کی طرف سے آیا۔ وہ دونوں حیرت سے اچھلی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اماں کو ان کا چیخنا ناگوار گزرا۔ یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں پریشان ہوئی تھی۔ اوف یا خدا، میں تم لوگوں کا کیا کروں؟ میں نے کب کہا یہ میری بیٹی ہے؟ میں نے کہا یہ میری بیٹیوں جیسی ہے، مجھے ٹرین میں ملی تھی۔ اب تم لوگوں کا ہو گیا ہو تو وہ کھانا کھا لے۔ اماں کی بات سن کر وہ تینوں شرمندہ ہو گئے تھے۔ اوہ سوری، بس ہمیں لگا۔ وہ دونوں خونخوار نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ خیر، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، یہ فضا ہے اور یہ شیزا۔ اماں نے ان دونوں کا آرزو سے تعارف کروایا تو آرزو مسکرا کر اٹھی۔ اور یہ آرزو ہے۔ ان تینوں کی کچھ ہی دیر میں بانڈنگ بن گئی تھی۔ تم ایک کام کرو، تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کمرے میں بھیج دیتی ہوں۔ فضا اسے اپنے ساتھ والے کمرے تک لے آئی۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گئی۔ آرزو نے حیرت سے اتنے بڑے کمرے کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، گاؤں کے اس بنگلے کے کمروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے اپنا برقع اتارا، اس کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آرزو نے دروازہ کھولا۔ پھر اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لیتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ اس نے 4 دنوں بعد اتنے پرسکون ہو کر کھانا کھایا تھا۔
اس کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر گہری نیند میں اتر گئی۔ کراچی کے شہر میں اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ حیران تھی، وہ آج اتنی دیر تک سوتی کیسے رہ گئی۔ خیر، وہ فریش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تو اسے لاؤنج میں ہی اماں نظر آئی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بس وہ کبھی بھی اتنی دیر سے نہیں اٹھی تھی، نہ جانے کیوں آج میری آنکھ نہیں کھلی، شاید لمبا سفر کیا تھا۔ وہ شرمندہ تھی تو اماں مسکراتی، کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ تو آرزو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظر لاؤنج کے ٹیبل پر پڑی، اخبار پڑھ گئی اور وہ اٹھا لی۔ اس کی نظر ایک خاص خبر پڑ گئی جس نے اسے اخبار پڑھنے کے لیے متجسس کر دیا۔ وہ کسی یونیورسٹی کی اسکالرشپ بیس پر ایڈمیشن فارم کی خبر تھی۔ آرزو کو لگا اسے یہاں اپلائی کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا خیال اماں سے شیئر کیا تو اماں کو افسوس ہوا تھا۔ تم یہاں ہمارے گھر میں رک سکتی ہو، لیکن آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اس رات اگر مجھے سڑک پر آپ کا بیٹا نہ ملتا تو میں کافی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، لیکن شکر ہے آپ کے بیٹے نے بھر وقت میری حفاظت کی۔ لیکن میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تو اماں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں ہر ہفتے یہیں آ کر رہنا پڑے گا۔ اس بات پر وہ مان گئی تھی۔ اس کے بعد وہ فضا اور شیزا کے ساتھ یونیورسٹی دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ اسے ایڈمیشن مل گیا تھا، پھر وہ 2 دنوں بعد ہی ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اسے ہاسٹل شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ماحول میں رچ بس گئی تھی، لیکن پہلے ہی دن اس کے ساتھ ایک بہت بھیانک واقعہ ہوا تھا۔ ایک بار پھر احمد نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے یاد تھا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا جب وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی سلیمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں اس کے سامنے 5-6 لفنگے لڑکے آ گئے اور آرزو ڈرتی ہوئی بھاگ گئی۔ یقیناً وہ نیو ایڈمیشن ہونے کی وجہ سے اس کی ریگنگ کرنے والے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور آرزو آگے۔ وہ بہت ڈر گئی۔ پہلے ہی دن کیا ہو گیا؟ اینڈ گراؤنڈ کے بیچوں بیچ وہ جا کر کسی چورے وجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، اس وجود نے ایک ہاتھ آرزو کی کمر پر رکھا اور دوسرا اس کی کلائی پر، اور اسے گرنے سے بچایا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر دی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، وہ ہلکی بری آنکھیں 2 کالی آنکھوں سے ٹکرائی، اور اس کی آنکھیں دیکھتے ہی احمد ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتا ہے۔ اس نے آج پہلی بار بہت غور سے آرزو کی آنکھیں دیکھی تھی۔ آرزو کو یہی لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتی تو ہے، لیکن پہچان نہیں پا رہی۔ پھر اس کے سامنے 2 ہیزل آنکھیں آئیں اور اس کا سارا سکتہ ٹوٹ گیا۔ بھلا آرزو کو سلیمان کی آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں اچھی لگ سکتی تھی؟ آخر وہ سلیمان کے لیے ہی تو اتنی دور آئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے حد سے دور ہونا چاہا تو احمد نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ وہ اسے دور تو ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ 5 گراؤنڈ میں اس جگہ آ گئے جہاں آرزو اور احمد کھڑے تھے۔ وہ آپس میں اشارے کرتے ہوئے آرزو کی طرف بڑھے اور آرزو ڈرتی ہوئی احمد کے پیچھے چھپ گئی۔ احمد کو نہ جانے کیوں تکلیف ہوئی تھی۔ یو نیو ایڈمیشن، تمہاری اتنی ہمت، ہماری انسلٹ کر کے باقی، یہاں اب تمہیں سزا ملے گی، ان کا باس چیخا تھا۔ ایک سائڈ پر یونیورسٹی کا ہیرو احمد کھڑا تھا، دوسری سائڈ پر امیر 5 بگڑے ہوئے رئیس زادے جو ہر اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہاں پر تماشا دلچسپ لگنے والا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو کر تماشا دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ احمد کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ اچھا تو تم لوگ سزا دو گے؟ ہمت ہے تو آگے بڑھو اور آؤ سزا دو۔ احمد سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ ان 5 میں سے ان کے لیے گینگ لیڈر کی نظر آرزو کا سرتا پیر جائزہ لے رہی تھی، اور یہی نظر آرزو کو پریشان کر رہی تھی۔ اب ان کے درمیان ایک جنگ چھڑنے والی تھی۔ احمد اکیلا تھا اور وہ 5۔ پہلے 2 آئے، احمد نے ان کی ہڈی پسلی توڑ دی۔ اس کے بعد پھر 2 آئے، وہ ان کے ساتھ لگ گیا۔ ان سب کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ ان کا باس سیدھا ہو کر آرزو کی طرف آیا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی کلائی پکڑ لی، دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچا۔ قاتل حسینہ، یونیورسٹی میں میری انسلٹ کرنے کا حق کسی کو نہیں، تو اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ آرزو اندر تک کانپ گئی۔ چھوڑو، دور رہو مجھ سے، چھوڑو احمد، وہ چیخ رہی تھی۔ آخر میں اس نے احمد کو چلا کر پکارا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ نام کیسے ادا کیا، اس نے اس شخص کو کیوں پکارا۔ اس سے پہلے وہ گھٹیا شخص اس کے ہونٹوں پہ جھکتا، احمد نے اسے بالوں سے پکڑ کے کھینچا، اسے آرزو سے دور کیا۔ آرزو کی کلائی آزاد کروا کر اس لڑکے کا ہاتھ اتنی زور سے مڑوڑا کہ اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ اس کی زوردار چیخ نکلی تھی۔
अहमद पर तो जैसे कोई जुनून सवार हो गया था। हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की, हिम्मत कैसे की मेरे घर की औरतों की तरफ आंख उठाकर देखने की। हिम्मत कभी किसी ने नहीं की, और तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? तुम्हें अहमद खान की इज्जत पर गंदगी नजर डालने से पहले अपनी अंजाम सोचना चाहिए था। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। वो अजीब जुनूनी शख्स की तरह चीखा था। उसके बाद उसने इस शख्स को मार मार के अधमुआ कर दिया। सारे ग्राउंड में चामुगोइयाँ शुरू हो गई थी। सब यही बातें कर रहे थे कि वो लड़की अहमद की क्या लगती है, और आरजू का लग रहा था वो लोगों के बड़े मजमे में रुस्वा हो गई है। अहमद को यूनिवर्सिटी में कौन नहीं जानता था। वो यूनिवर्सिटी का हीरो था। बहुत मुश्किलों के बाद उसने अपना गुस्सा काबू किया। इतने में अहमद के सारे दोस्त आ गए। इन लोगों ने अहमद को बहुत मुश्किलों से उस लड़के से दूर किया। आज तो तुम लोगों ने से हाथ लगाया। आज के बाद अगर किसी लड़की ने मेरे घर की किसी औरत को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इन सब की जान निकाल दूंगा। वो इतनी शिद्दत से चलाया था कि सारे परेशान हो गए थे। किसी ने भी अहमद का ये रूप कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ एक बार गुस्से में आया था। इस बार कुछ लड़कों ने फिजा को तंग करने की कोशिश की थी। उसके बाद जो इन लड़कों का हाल अहमद ने किया था, सारी यूनिवर्सिटी ने देखा था। सारे जान गए थे कि फिजा और शिजा अहमद की बहनें हैं। उस दिन के बाद से किसी ने भी अहमद की बहनों की तरफ आंख उठाकर हिम्मत नहीं की। वो अपनी बहनों का बेहतरीन मुहाफिज था। उस दिन के बाद किसी ने भी आरजू की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। इस तरह इसे 1 महीना हो गया कराची आए हुए, लेकिन वो अब तक सुलेमान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाई थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि सुलेमान को ढूंढे कैसे। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी एक निकाह की तस्वीर के, जिसमें वो 8 साल की उम्र में सुर्ख दुपट्टे में बैठी हुई थी, और उसके पास ही 12 साल सुलेमान बैठा हुआ था। आज इतवार का दिन था। ठंडी हवाएं चल रही थी। वो यूनिवर्सिटी के पास एक पार्क में बैठी इस तस्वीर को सीने से लगाए सुलेमान को याद कर रही थी। आप कहाँ हैं सुलेमान? खुदा के वास्ते आप ही मुझे ढूंढ लें। वो तड़पते और रोते हुए सुलेमान को पुकार रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी सुलेमान को कहाँ ढूंढेगी। उस शहर में आ गई थी, यही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सुलेमान को ढूंढना बहुत मुश्किल था। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे। मौसम खराब होने वाला था। इसे वापस हॉस्टल जाना था। चाहे ये सोचने समझते सब अपना बैग उठाया, कंधे पर डाला और तस्वीर को अपनी सीने से लगाए वो पार्क से बाहर निकल आई। अभी वो सड़क पर चल ही रही थी जब अचानक किसी लड़की से टक्कर हुई। उसके हाथ से तस्वीर छूटकर नीचे गिरी। वो लड़की तो माफ़ी मांगती हुई आगे बढ़ गई, मगर तस्वीर सड़क पर दूर जा गिरी, और आरजू को लगा किसी ने इसके जिस्म से रूह खींच ली हो। उस तस्वीर को इसकी ज़िंदगी भर की कमाई थी। वो अंधाधुंध तस्वीर को पकड़ने के लिए भागी, लेकिन तस्वीर सड़क के ऐन दरमियान में पहुंच गई, और वजह थी चलने वाली हवाएं। आरजू का दिमाग तस्वीर के अलावा किसी और तरफ नहीं था। उसने बिना इधर उधर देखे सड़क पर चलना शुरू किया। उससे पहले वो तस्वीर तक पहुंचती एक गाड़ी उसकी ज़बरदस्त किस्म की टक्कर हो गई। एक चीख थी जो आरजू की हलक से बरामद हुई। वो उछलती हुई दूर जा गिरी। उसके सर से खून का फवारा उबलता हुआ बाहर निकल रहा था, मगर फिर भी उसे अपनी तस्वीर की फिक्र थी। वो जो अपनी टीम के साथ खास मिशन को मुकम्मल किए सड़क से गुजर रहा था। उसने दूर से देखा कि लड़की सड़क के दरमियान में चलती जा रही है, बिना आगे पीछे देखे। क्या वो लड़की पागल हो गई है? इस तरह कौन सड़क पे चलता है? उसने फौरन गाड़ी को रोकते हुए गाड़ी से निकलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आरजू की टक्कर एक गाड़ी से हो चुकी थी, और किसी ने अहमद के सीने में कांच का कोई टुकड़ा मारा था। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलता उसके पास पहुंचा। वो ज़मीन पर गिरी थी, सर से खून निकल रहा था। अहमद ने उसका सर उठाकर अपनी झोली में रखा। आरजू, आरजू आंखें खोलो। वो उसका गाल थपथपा रहा था, तो आरजू ने अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोली थी। उस तस्वीर को ढूंढो, वो बहुत ज़रूरी है, उसने तड़पते हुए फरियाद की थी। और अहमद का दिमाग पक से उड़ा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? यहाँ तुम्हें चोट लगी है, खून निकल रहा है, और तुम्हें तस्वीर की पड़ी है। वो गुस्से से उस पर खर्चा था, लेकिन आरजू नफ़ी में सर हिलाते हुए रोने वाली हो गई थी। वो तस्वीर मेरी उम्र भर की कमाई है, खुदा के लिए उसे ढूंढो। इतना कहते साथ वो होशो हवास से बेगाना हो गई। तो अहमद परेशान हुआ। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था? उसने अपनी टीम मेंबर से तस्वीर को ढूंढने के लिए कहा, और ख़ुद आरजू को लिए हॉस्पिटल की जानिब रवाना हो गया। वो आरजू को हॉस्पिटल ला चुका था। उसकी सर की पट्टी की जा चुकी थी। चोट ज़्यादा गहरी नहीं आती। कुछ देर बाद उसे पता चला कि तस्वीर मिल गई है। ठीक है, तस्वीर को हॉस्पिटल ले आओ, उसने अपनी टीम मेंबर से फ़ोन पर कहा, और उसके बाद तस्वीर हॉस्पिटल लाई गई।
اس نے کانپتے ہاتھوں سے انویلپ کے اندر سے وہ تصویر نکالی۔ آخر اس تصویر میں ایسا کیا تھا جس کے لیے آرزو اپنی جان کی بازی لگانے والی تھی؟ احمد کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے، نہ جانے کیوں اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آخر اس تصویر میں ایسا بھی کیا تھا؟ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ تصویر انویلپ سے باہر نکالی اور سب سے پہلے اس تصویر کا نیم رخ نظر آیا۔ اس کے کونے پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ یقیناً یہ خون آرزو کے سر سے نکلتے ہوئے لگا تھا۔ اس نے تصویر کو سیدھا کیا اور ایک لمحے میں احمد سو موت مرا تھا۔ تصویر 12 سال پہلے ہیزل آنکھوں والے لڑکے اور ایک 8 سالہ بوڑھی لڑکی والی لڑکی کی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے اور لڑکی کے سر پر دوپٹہ تھا اور احمد کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ کیسا کھیل تھا قسمت کا؟ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کی نظر سیدھے آرزو کے چہرے پر پڑی۔ یہ زندگی نے اسے کس سچ سے روبرو کروایا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ وہ فوراً زمین سے اٹھا تھا اور اگلے ہی پل آرزو کے پاس پہنچا۔ اس نے آنکھوں کے سامنے بچپن کی بولی بسری یادیں تھیں۔ اس نے ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچا کہ یہ آرزو اس کی آرزو ہوگی۔ آرزو میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے سلیمان تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس نے تڑپتے ہوئے پکارا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہی اس کی آرزو ہے۔ وہ اس کا چہرہ جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن شاید وہ اب تک بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ سلیمان نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اسے آج بھی وہ یہ دن یاد تھا جب وہ لوگ حویلی سے نکل کر کراچی آ گئے تھے۔ بابا، ہم یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ اس نے باپ سے پوچھا تھا۔ بس بیٹا، مجھے گاؤں کے ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ اس کے باپ کی بات پر سلیمان احمد حیران رہ گیا تھا۔ لیکن بابا، وہاں پر آرزو ہے، میری پرنسس ہے، اسے چھوڑ کر یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو باپ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ فکر مت کرو، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئیں گے۔ اس کے بعد سے سلیمان کراچی کا شہر ہو کر رہ گیا۔ اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کیونکہ اس کا باپ ایک صحافی تھا۔ اس کے پاس کافی ریئر انفارمیشن تھی اور وہ اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اتنا اندھا ہو گیا کہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کے نکاح میں آرزو تھی۔ اسے پہلے آرزو کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اسے واپس آرزو کو لینے کے لیے جانا تھا۔ اس وقت اسے پتہ ہی نہ چلا کہ آرزو کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہ آرزو کو فراموش کر گیا تھا، لیکن اسے کبھی بھی آرزو بھولی نہیں تھی۔ وہ سالوں سے آرزو کو اپنے دل میں بسا کے بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی دوسری لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف آرزو سے محبت کرتا تھا۔ اور واقعی آرزو بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے سکون کا احساس ہوا۔ کچھ گھنٹوں بعد جا کر آرزو کو ہوش آئی تھی۔ اس نے احمد کو اپنے سامنے دیکھا تو مسکرائی۔ پھر اسے اپنی تصویر کا خیال ہوا۔ تصویر، اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا تھا کہ سلیمان احمد مسکرا اٹھا۔ پرنسس، اس نے ایک لفظ ادا کیا کہ آرزو سر سے لے کر پیر تک برف ہو گئی۔ یہ لفظ تو اس کا سلیمان ادا کرتا تھا۔ میری جان، میں ہی تمہارا سلیمان ہوں۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی آرزو اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ وہ اس کی بات سنتی آرزو حیرت سے گری تھی۔ یہ کیسی سچائی تھی؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکا تھا اور آرزو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ احمد ہی سلیمان ہوگا۔ اب وہ اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ سارے سلیمان نہیں کہتے رہے، سارے احمد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا سر نیم احمد تھا، تو اس لیے سب نے احمد کہنا ہی شروع کر دیا۔ اور رحیلہ جمال میری خالہ ہے، تو میں کراچی میں ان کے پاس آ گیا، تو بس پھر ان کا بیٹا بن کر ہی ان کے گھر میں رہنے لگا۔ لیکن اب میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا کہ آرزو کے انگ انگ میں سکون اتر گیا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا سلیمان۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی روئی کہ سلیمان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا، لیکن فکر مت کرو، اب ہم دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے یقین دلایا۔ آرزو کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اندر تک پرسکون ہو گئی۔ لیکن آپ کی آنکھوں کا رنگ کالا کیوں ہے؟ اسے حیرانگی سے پوچھا تو سلیمان مسکرا دیا۔ یہ تو میں نے لینس لگایا ہے۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے فوراً لینس اتار دیے تو اس کی ہیزل آنکھیں واضح ہو گئی۔ وہ آنکھیں جنہیں دیکھنے کے لیے آرزو سالوں تڑپتی تھی، وہ دل کھول کر مسکرائی۔ بالآخر اس نے اپنی منزل حاصل کر لی تھی۔ وہ خدا کی شکر گزار تھی۔